الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ آج تاخیر ہو گئی، سفر میں تھے، شہر سے باہر، تو راستے میں جلوس تھے، کچھ تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالی نے انسان کو دماغ عنایت فرمایا اور دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی چیزیں سوچے، اور دماغ کے ساتھ ایک اور زبردست چیز مرحمت فرمائی، اور وہ دل ہے، اور دل کا کام یہ ہے کہ اس پہ اچھی حالتیں ہوں۔ اور تیسری چیز نفس انسانی ہے، اور نفس انسانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادوں کے لیے استعمال ہو۔ اچھا دماغ، بہترین دل اور سلجھا ہوا نفس، یہ تین چیزیں ملیں تو کہیں پھر جا کر اس شخص کو اس لائن میں کھڑا کریں جو انسانیت کا امیدوار ہے۔ آدمی ہونا اور انسان بننا وہ تو بہت بعد کی بات ہے، جس انسان میں بنیادی طور پہ یہ تین چیزیں ہوں، اسے چاہیے کہ وہ انسانوں کی لائن میں لگے، اور کبھی اللہ کو منظور ہوا تو اس کی باری آ جائے گی اور یہ انسان بن جائے گا۔ دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان پر آہستہ آہستہ قابو پانا بہت ضروری ہے، اور اگر انسان کا دماغ صحیح بات نہیں سوچتا تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی روح پاگل ہے۔ آدمی جب پاگل ہوتا ہے تو دیوانہ اپنی منزل کو کھو دیتا ہے، کریا کریا کوچا کوچا گھومتا ہے، اور اسے اصل راہ بھی نہیں ملتی، منزل تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے دماغ صحیح چیز نہیں سوچتے، در حقیقت ان کی روح پاگل ہے، اور جس طرح جسم کا پاگل اسے باندھ دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ روح کا پاگل بھی انسان کے جسم میں بندھ جاتا ہے۔ اب وہ روح ٹکریں مارتی پھرتی ہے، یہ پاگل ہے اس کی روح اور اس کے احساسات،
اور یہ پاگل کبھی اس گلی میں جا نکلتا ہے، کبھی اس گلی میں جا نکلتا ہے۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ نماز پڑھ لیں، پھر یکایک خیال آیا کہ آج فلاں کے گھر جانا ہے، اچھا پھر فلاں کی دعوت ہے، اس میں کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ پھر فوراً وہاں سے پلٹے کہ وضو کے لیے گرم اور ٹھنڈا پانی ہے نہیں ہے۔ الغرض کسی ایک بات پر جم کر نہیں سوچنا، منتشر اور پراگندہ خیالات۔ اور پھر ایسی چیزیں سوچنا جس کا آخرت میں اور دنیا میں کچھ نفع نہیں ہے۔ فکر ہو رہی ہے کہ صدر مملکت کی بیٹی کی شادی ہے، معلوم نہیں آج وہ کون سا جوڑا پہنے گی، اور چلو مریم نواز شریف کی شادی ذرا دیکھیں کون کون سا گہنا پہن رکھا ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ کو اس سے بحث کیا اور دیکھنا کیا، اور پھر کھانوں کی فہرست کہ کون کون سے کھانے صدر مملکت کے ہاں پکتے ہیں۔ آخرت تو دور رہی، دنیا کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ یہ روح کا پاگل پن ہے۔ بچہ دیوانہ ہو جائے تو ماں اللہ سے مانگتی ہے، نذر مانتی ہے، نفل پڑھتی ہے، اور روح پاگل ہوئی ہے اپنی اس کے لیے کیوں نہیں سوچتی کہ میں کیا پاگل پنے میں ہوں۔ ایسے ہی دل کے احوال بھی ہیں کہ انسان کے دل پہ بہت سی حالتیں طاری ہوتی ہیں، غم کی کیفیت چھا جاتی ہے، اور اللہ سے امید کا دامن ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی یہ برحق بھی ہوتی ہے۔ برحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عملاً ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے دین کو فارغ کر دیا ہے، اور جو نفع حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ جتنا دین ہے عمومی طور پر وہ سب وعدے ہیں، اور دین کے جو دشمن ہیں ان کے ہاں عمومی طور پر نقد ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈگری لو اور اس کے بعد تم اپنے عہدے کی ترقی دیکھو، کوالیفائی کرو اور جاب دیکھ لو۔ یہ سب چیزیں روز نظر آتی ہیں، اور دین کا معاملہ اتنا کم رہ گیا ہے کہ نماز پڑھ لو تمہیں اللہ آخرت میں ثواب دے گا، روزہ رکھو بڑی اچھی چیز ہے جنت ملے گی، بہت تیر چلایا اور چھلانگ ماری تو یہ کر لو حوریں ملیں گی اور محلات ملیں گے، وہ ملیں گے سو ملیں گے۔ یہ سارا دین ہماری زندگی میں ان وعدوں پہ ہے جن وعدوں نے موت کے بعد پورا ہونا ہے، اور انسان کہتا ہے اس دنیا میں کیا کروں؟ جلو، تانے سنو اور ظلم برداشت کرو اور صبر کرو۔ اچھا بھیا اس کے بعد ملا کیا؟ آخرت میں ملے گا۔ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ظلم کی داد رسی ہو اور کوئی کہے کہ ظلم ہوا ہے۔ خدا کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ چلی جائیں
اور جا کر اس ظلم کے خلاف عدل کو حاصل کرے۔ جس نے جھوٹ بولا ہے اسے آخرت میں سزا ملے گی، اور اس نے جھوٹ بول کے دوسرے کی ساری زندگی عہدہ برباد کر دیا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی کہے کہ جھوٹ اس کو ہم مل کر ختم کر لیں اور سچائی کی داد دے۔ یہ حالت ہماری عملی زندگیوں کی ہے، اور جو اصل دین تھا وہ لوگوں کو دنیا بھی دیتا تھا اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ عدالت میں لوگ جاتے تھے اور انصاف مل جاتا تھا، کھانا کھانا چاہتے تھے تو معاش کے ذرائع مل جاتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے تو ان کی لائبریریز تھیں اور پڑھائی تعلیم مفت تھی، سب میں ہی مفت تھی۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب پادری بھی مفت پڑھاتے تھے۔ برہمن، ہندو اور مسلمان علماء یہ تو پڑھانے پہ اجرت لینا کفر سمجھتے تھے کہ بھلا کوئی تعلیم پہ بھی پیسے لیتا ہے۔ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی حقیقت میں چرچ تھا، اور یہ چرچ مفت تعلیم دیتا تھا۔ پھر ہوتے ہوتے اس کی حالت بدلی اور اب جو ہے سو ہے۔ تو وہ دین جس میں نقد نفع ملتا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ادھار رہ گیا سو آخرت میں ملے گا۔ نو نقد نہ تیرا ادھار۔ تو خود سوچنا چاہیے کہ لوگ کیوں آخر اس دین کی طرف آئیں۔ دنیا کا ہر وہ نظریہ جس کی پشت سے اخلاق اور علم ہٹ جاتا ہے، وہ پھر کتابوں میں قصے اور افسانے اور روایات رہ جاتی ہیں، باقی عملی زندگی میں وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دل پہ جو احوال اور کیفیات ہونی چاہیے وہ نہ رہیں۔ دماغ پاگل ہوا تھا ایسی باتیں سوچنے میں جن کا کوئی نفع نہیں دنیا و آخرت میں۔ دل کے احوال بدتر، شکایت، ہر وقت جھگڑا، لڑائی، تفکرات، اور ایسا بن جانا جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ یہ جو لوگ پالش کرتے ہیں دروازے، ریگ مار اس پہ پھیرتے ہیں، تو ریگ مار اتنا کھردرا ہوتا ہے کہ دوسرے تو کیا اسے چھوئیں گے، جو خرید کے لاتا ہے وہ بھی نہیں اسے چھوتا۔ ایسی شخصیت بن جاتی ہے کہ دوسرے تو کیا منہ لگائیں، خود اپنے دل سے پوچھے کہ میں کیا ہوں تو اپنے آپ سے بات کرنے کو جینا چاہے۔ اور رہ گئے نفس کے ارادے، تو نفس کے ارادے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک اچھا سا گھر بنا لیں، گاڑی کس ماڈل کی ہے وہ خرید لیں، عہدے میں ترقی ہو جائے۔ حق تعالی شانہ سے صرف دو کام ہمیں رہ گئے ہیں۔ ایک صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا مانگنا کہ اللہ رزق دے دے، پیسے دے دے، اور ایک یہ کہ معاف فرما دے۔ بس گناہ نہیں چھوڑنے مگر تو معاف فرما دے۔ اور رزق تو اتنا دے دے کہ کوئی حد و حساب ہی نہ ہو۔
یہ جہنم بھرے ہی نہیں۔ سعودیہ جانا ہوا ابھی ہفتہ 10 دن پہلے، اور شہزادوں کے سارے قصے دیکھ کے بالکل قریب سے جیسے سانپ سونگھ گیا، اور ہمیں بار بار یہ آیت یاد آتی رہی، یہ اتنے شہزادے اور پوری دنیا میں جن کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اور قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اور جب وہ خزانے اس کے وہ لے کے چلا، چابیاں اور خزانے، تو لوگوں نے تمنا کی کہ کاش اللہ یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اللہ کاش اتنی دولت دے دیتا جتنی اس قارون کے پاس ہے۔ وہ شہزادے جو اربوں کھربوں ڈالرز کے مالک، ہر طرح سے وجیح، مالدار، شاندار اسامیاں، اور اللہ نے فرمایا اس قارون کو لوگوں نے دیکھا اور تمنا کا اظہار کیا، اور جنہیں ہم نے علم دیا تھا انہوں نے کہا لوگو ایسے مت کرو، اللہ سے جو اور چیزیں ہیں بہت سی وہ بھی تو مانگنی ہے، صرف رزق کی تو نہیں۔ اور پھر جب وہ زمین میں دھنسا تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ اے رب تیری پناہ مانگتے ہیں، کبھی بھی ایسے نہ ہو کہ ہمارا انجام قارون کا ہو۔ تو دیکھتے رہے اور خیال آتا رہا کہ جو کل تک تمنا کرتے تھے کہ ان شہزادوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، آج وہ اس ملک سے کسی طرح بھاگنا چاہتے ہیں کہ کہیں لسٹ میں نام نہ آ جائے کہ میرا تعلق اس شہزادے سے تھا۔ یہ نفس کے ارادے ہیں، اور اللہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے رزق مانگنے کا بھی اور مغفرت کا بھی، مگر خدا کی جو اور صفات ہیں اس پہ بھی کبھی غور کرے آدمی۔ کبھی کوئی تمنا کرتا ہو کہ اللہ اپنی محبت عنایت فرما اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ تو مجھے محبوب لگنے لگے، اور اے رب مجھے ایسا بنا دے کہ میں سب سے زیادہ اس کائنات میں تجھے اچھا لگنے لگ جاؤں۔ کبھی جو خدا سے دعا مانگی ہو کہ اے اللہ انسان بنا دے، کبھی جو اللہ سے دعا مانگی ہو کہ اے رب یہ جتنی صلاحیتیں تیری مخالفت میں استعمال ہوتی ہیں ان کو اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ تو تب ہو جب شعور ہو، اور شعور جب اس میں لگا ہوا ہو کہ دماغ فضول خیالات سے بھرا ہوا اور دل اس پہ کوئی حال ایسا نہیں ہے جو اچھا ہو، اور نفس کے ارادے محدود ہیں بہت، اس سے زیادہ آگے دنیا ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں نہ انسان رہنے دیتی ہیں نہ جانور پورا، عجیب و غریب مخلوق بن جاتی ہے۔ جانوروں میں چلا جائے اور انہیں کہے کہ دیکھو میری زبان ہے بڑی سخت بات، کیا کہیں، کوئی زبان لے جائے اور کہے کتے سے کہ تمہاری طرح ہی ہو گئی ہے، ہر وقت بغیر مرتبے کا لحاظ کیے
اور ہر وقت لالچ، اور شیر کو جا کر کہے کہ میں ایسا ہو گیا ہوں، دیکھو میرے پنجے تم جیسے ہو گئے، کیا مجال ہے کہ خاندان، برادری، گھر، کنبہ، قبیلہ کوئی میری خراشوں سے محفوظ رہا ہو۔ اور شیر بھی انکار کر دے، کہہ رہے میاں آپ کے پنجے تو نہیں، ہم سے تو اچھے ہیں، ہم تو بھی کسی کھاتے شمار میں نہیں۔ جانور بھی قبول نہ کریں اور انسانوں میں آئے تو یہاں بھی بسنے کے قابل نہ ہو، یہ کون سی عجیب و غریب مخلوق ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ اگر دین ترجیحات میں ہوتا تو کبھی تو اللہ سے ان دو تعلقات کے علاوہ پر بھی غور کیا ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا نکلے گا۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے خیالات کو پاک رکھے۔ انسان کے خیالات متاثر ہوتے ہیں سننے سے، جو سنتا ہے پھر دھیرے دھیرے وہ سوچتا بھی ہے۔ کیا سننا ہے یہ خود سوچ لے، گانے سن لے، انڈین میوزک سن لے، پاپ سنگرز کو سن لے، کسی کو سن لے، پھر وہی سوچنا ہے۔ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے انسان کا اختیار ہے، سن لے، موسیقی سنے، ضرور سنے بھی، کس نے روکا ہے؟ انبیاء علیہ السلام تو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو گے اس کا نتیجہ بیٹے یہ نکلے گا، باقی چھٹی۔ برتن ہر آدمی اپنا خود ہی بناتا ہے، یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ برتن بھی اللہ ہی دے۔ اللہ تعالیٰ مٹی بھی دے دیتا ہے، پانی بھی دے دیتا ہے، اور کہتا ہے بناؤ برتن، کاسا بنا لو، پیالہ بنا لو، کشکول بنا لو، مانگتے رہنا، سہنک بنا لو، جو مرضی بناؤ۔ انبیاء علیہ السلام دودھ دیتے ہیں، پاک صاف ستھری تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹی یہ لو دودھ، برتن اپنا ہے لوٹے میں ڈال لو۔ آپ سوچیں ایک ہی ٹینکی سے پانی آتا ہے باورچی خانے میں، اسی سے کھانا پکتا ہے، دھلتا ہے، اور وہی پانی لوٹے میں بھی، اور کوئی لوٹا اٹھا کر لے آئے کہ وہی پانی ہے پی لو، کیا ہونے لگ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ برتن بدل گیا، جگہ بدل گئی نا۔ بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام دودھ تقسیم کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لو بھئی، اور اس دودھ میں لیمو ڈال لو، پھٹا لو اسے تمہاری مرضی، اور دہی جما لو تمہاری مرضی۔ اس لیے یہ چاہیے، دماغ اور خیالات متاثر ہوتے ہیں دیکھنے سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے متعلق کہا، کانوں کے متعلق بھی اور آنکھوں کے متعلق بھی۔ آنکھوں کے متعلق تو اللہ نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغضوا ابصارہم، اور ان سے کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں، نیچے رکھیں۔ شرم، حیا، ہم نے اپنے اساتذہ میں سے ایک تھے، عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، تو ان کے استاد کا کبھی ذکر آتا تھا تو رو دیتے تھے۔
ایک دن فرمانے لگے ہم سے کہ میں نے انہیں دیکھا نہیں. بڑا تعجب ہوا. عرض کیا آپ نے ساری بخاری شریف حضرت سے پڑھی تھی، سب چیزیں دیکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ اتنی حیا غالب تھی کہ کبھی ہمت ہی نہیں پڑی کہ ان کے چہرے کو پوری طرح دیکھ لیتے. جب ان کے سامنے جاتے تھے تو اپنی نالائکی کا احساس اتنا شدید ہوتا تھا کہ استاد ہیں، کیسے نگاہ ڈالیں ان پہ، ہم اتنے نالائق. یہ بھی نظر ہی تھی. آنکھیں خیالات کو متاثر کرتی ہیں، بھلا اس پہ بھی کوئی دلیل باندھنی ہے؟ تو نگاہ جب اشیاء کا احاطہ کرے گی اور اس میں معائب کو تلاش کرے گی، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہ نیچے رکھیں. اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے، کانوں کے متعلق مسند احمد کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو بچاؤ تکلیف دہ باتیں سننے سے. اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. پتا ہو کہ فضول باتیں کرنی ہیں، اب یہ فون آ گیا ہے، سوائے لوگوں کی غیبت اور برائی کے کچھ حاصل نہیں ہے. جیسے آنکھ کو آدمی بچاتا ہے گندگی دیکھنے سے، اسی طرح سننے سے اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھے. کچھ حاصل وصول نہیں، دکھڑے غم، اس کی شکایت اس کی شکایت، اور پھر اس پہ پورا اپنے وقت کو اللہ کی عبادت کی بجائے کسی اور طرف لگانا. صرف اتنا ہے کہ سوچ لینا چاہیے ان حرکتوں کا انجام کیا ہے. انسانی دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے. دل کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرے. آپ نے کبھی چائنیز کے کرتب دیکھے ہوں؟ ان کرتبوں میں سے ایک یہ کہ ہاتھ سے چلتے ہیں. بچے دیکھ رہے تھے تو ہم نے کہا بیٹے اصل چیز یہی ہے. کہنے لگے کہ پاؤں سے چلتے ہیں. عرض کیا ہاتھوں سے چلتے ہیں. یہ سب بے وقوف ہو گئے ہیں جو پاؤں سے چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہاتھوں سے کیسے؟ ہم نے کہا دیکھ لو. بچے پریشان ہوئے. ہم نے کہا بیٹے اب دنیا ایسی ہی آ گئی ہے، ہاتھوں سے چلنا، اس پہ جتنا تعجب آپ کو ہے ہمیں اس سے زیادہ تعجب ہے کہ دل جو اللہ کی یاد کے لیے بنایا تھا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہاتھوں سے چلنا عجیب لگتا ہے، اور دل میں اللہ کے علاوہ باقی پوری دنیا کو جگہ دے دینا یہ عجیب نہیں لگتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی بات کبھی نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. جب دل خدا کی یاد سے غافل ہو جائے اور دل اللہ کو یاد نہ کرے پھر ہوتا کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے. دل اگر اللہ کو یاد کرنے والا ہو، آپ کہتی ہیں کہ یہ اتنا پیسہ ہے سونا بنا دیجئے، وہ بالکل ٹھیک سونا بنا کے دیتا ہے. اسے پتہ ہے اللہ اس کے دل میں ہے. خدا بار بار اسے کہتا ہے کہ دیکھو گڑبڑ نہیں کرنی.
اور دل میں اللہ کی یاد نہ ہو اور اس کا ارادہ پیسے ٹھگ لینے کا ہو تو پھر کئی برس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کھوٹ زیادہ یا سونا زیادہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا کبھی اس کی بات نہ ماننا، واتبع ہوا، وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا ہر کام حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ محبتیں ہیں وہ حد سے بڑھی ہوئی، نفرتیں ہیں اس کا شمار نہیں، شکایات ہیں اس کا انبار لگا ہوا ہے، دنیا جہان کی خبر ہے، امریکہ میں یہ ہوا اور انگلینڈ میں یہ ہوا اور اب تو یہ ایجاد آ گئی اور مارکیٹ میں ایسے برتن آ گئے اور اب اتنے انچ کا ٹی وی آ گیا۔ ایک خبر بس نہیں ہے وہ اپنے حال کی، باقی دنیا کے سارے حالات کی خبر۔ ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ آپ کو کبھی لگتا نہیں کہ یہ سب پاگلوں کی بستی ہے جہاں آ کے پھنس گئے؟ دل جو در حقیقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے تھا، اس میں اتنے بت ہیں، اتنے بت ہیں کہ یا اللہ یہ پاک ہونے میں آتا ہی نہیں۔ ایک بڑا بت ہے دولت، ایک بڑا بت ہے عہدہ، ایک بہت بڑا بت ہے انسانیت۔ خدا کی یاد چھوٹ جائے مگر ناک نیچی نہ ہو۔ خدا یاد نہ رہے اور انسان یاد رہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آدمی سوچے کہ جس نے اتنا کرم فرمایا اور جس نے اتنی مہربانی کی اور جس کی عنایات چار سو پھیلی ہوئی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی رحمت کے احاطے سے باہر ہو، وہ سب سے زیادہ غفلت کی نظر ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایسی زندگی کیا ہے؟ خود فیصلہ کیجئے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے خدا کا تعارف کرایا۔ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، اس سورہ ہود کو پڑھیں، مختلف انبیاء علیہ السلام نے خدا کا جتنا اچھا تعارف یہاں بیان ہوا ہے کہیں اور نہیں ہے۔ ان کا ان ربی رحیم ودود، میری قوم کے لوگوں سنو، میں تمہیں بتاؤں میرا پروردگار کیسا ہے؟ رحیم ودود، بہت مہربان، بہت محبت کرنے والا، بہت عنایات اس کی۔ اللہ سے محبت کے رنگ ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اس تک پہنچنے کی محبت کی راہیں اس سے بھی زیادہ ہیں جتنا انسان اپنی زندگی میں سانس لے۔ وہ خود چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف آئیں، اس سے تعارف کرایا اور کہا ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے خدا کا تعارف کرایا اور کہا خدا کو نہیں جانتے؟ میں تمہیں بتاؤں ان ربی لغفور الرحیم، میرا پروردگار بہت معاف فرمانے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعارف کرایا، ان کا دیکھو مجھے کہاں میں بچہ کنویں میں اور پھر مصر میں آ کے بکے اور کہاں آج اقتدار ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جب کوئی کام کرنا چاہے نا تو بہت باریک بینی سے آہستہ 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 سب کی نگاہوں سے چھپا ہوا کام کر گزرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تعارف کرایا، ان کا ان ربی لغنی کریم،
میرا پروردگار ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ ہم کچھ اپنا ہی بینائی کا اظہار کرتے ہیں، ادراک شعور کا اظہار کرتے ہیں، وگرنہ وہ اس سے بھی پاک ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، وہ تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ آپ نماز میں پڑھتی ہیں نا حمید مجید، اس کا کیا مطلب ہے حمید کا؟ حمید کا مطلب ہے جو خود اپنی ذات میں صفتایا گیا ہو۔ سرخ رنگ کو کوئی مانے نہ مانے وہ خود سے ہی سرخ ہے، جوگیا رنگ ہے کوئی مانے نہ مانے وہ خود ہی جوگیا ہے، اللہ کی تعریف کوئی کرے نہ کرے وہ خود ہی تعریف میں کے قابل ہے۔ یہ ہے حمید۔ اور مجید بھی ایسے ہی ہے، مجد، بزرگی، بڑائی۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ دماغ اور دل اور نفس کے ارادے اللہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، نفس کے ارادے اللہ کی طرف چلنے چاہیے، خدا کے ساتھ عبادت کا تعلق پیدا کرنا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ روز 10 20 30 نفل پڑھنے ہیں اللہ کے لیے، روزانہ سب سے چھوٹا سکہ 54 25 پیسے یہ اللہ کے لیے الگ کر دینے ہیں، 1 روپیہ الگ کر دینا ہے۔ جب علی گڑھ بنا ہے تو سر سید نے تحریک چلائی مٹھی بھر آٹا۔ علی گڑھ میں جو لوگ بھی تعاون کرتے تھے وہ مسلمان ہندو سب کے گھروں میں جاتے تھے شام کو، اور عورتیں 1 مٹھی بھر کے آٹا ڈال دیتی تھی ان کے کشکول میں، کپڑے میں۔ یہی آٹا مہینے کے بعد بک جاتا تھا، اسی سے پیسے آ جاتے تھے۔ کتنے بچوں نے اس سے پڑھا، کتنوں نے تعلیم حاصل کی، کتنے بڑے بڑے لوگ بنے، 1 مٹھی بھر آٹا۔ اللہ کے ساتھ تعلق میں بہت بڑی چیز جو نفع دیتی ہے وہ اپنے اور غیر سب کے لیے خیر کی سوچ ہے۔ یہ سوچنا کہ غلطی ہو گئی ہے، آخر اللہ کی بندی ہے، کیوں غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا منشا کیا تھا، اس جڑ کو کاٹنا۔ چوری کر لی ہے اس وجہ سے کہ کپڑے نہیں تھے، اچھا بھئی اسے کسی طرح کپڑے بنا دینے چاہیے۔ جب بھی مذہب جبر سے نافذ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ریئیکشن سیکولرزم کی صورت میں آتا ہے۔ کبھی بھی گھر میں، سوسائٹی میں، کہیں بھی مذہب کو جبرن نافذ نہیں کرنا۔ نماز پڑھنی ہے تو 100 مرتبہ بچے سے کہنا پڑے، بس سمجھا دیا کہ بیٹے یہ کام کرتے ہیں، اور اگر ہو گیا تشدد اور اگر ہو گئی مار پیٹ، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مذہب اور نماز سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پردہ ہے، کتنی چیزیں ہیں شریعت میں، جبر نہیں کرنا۔ جبر کا نتیجہ وہ ایک ہی ہے، ڈاکٹر وہ ایک ہی دوا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے مذہب سے بیزاری کا اظہار کرو۔ اللہ کا دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جبر نہیں کیا تو اور کون کر سکتا تھا؟
صفوان رضی اللہ عنہ کی بیوی حاضر ہوئیں۔ صفوان بڑے کام کے آدمی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک حرکت دیکھی تو ہنسے اس پہ، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا حماقت ہے، نہ، یہ کہا کہ صفوان بہت سادہ آدمی، کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گالیاں دی ہوں، تشدد کیا ہو، جبر کیا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ایک عیسائی سے بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تمہارا کام بہت اچھا ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں اپنے جنگی امور، آج کل جیسے ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، فرمایا میں اس میں تم سے مشورہ لوں کہ ہمیں فوجوں کو کیسے لڑانا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا، تو آپ نے کہا تمہاری مرضی۔ آیت بھی پڑھی قرآن کی کہ اللہ نے کہا ہے دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں۔ یہ مل جائیں گے آپ کو واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ آ کے عرض کر دیتے تھے کہ اللہ کے رسول جس بنیاد پر آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو بنیادی نہیں ہے۔ آپ خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے اچھا کیا میری بات نہیں مانی، اچھا کیا یہ حکم نافذ نہیں کیا۔ اس لیے یہ تشدد اور جبر سے جو بھی دین، جو بھی نظریہ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی، بالآخر وہ کاؤنٹر، اس کا ریئیکشن وہ ہوگا اور بہت شدید ہوگا۔ مت کرے ایسے آدمی۔ اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں وہ ملنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، محبت سے کام کرنے چاہیے، نرمی کے ساتھ دین کا موقف بیان کر دینا اور ہے، اور عملی نمونہ نہ بننا اور ہے۔ اب عملاً نمونے نہیں بنتے، بچے یہ چاہتے ہیں کہ عملاً وہ نمونہ دیکھیں۔ ماں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، امی ایسی اچھی تھیں کہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی۔ کوئی ماڈل ہونا چاہیے نا بچوں کے لیے، جو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ صفوان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ فجر نہیں پڑھتے، اٹھتے ہیں بہت دیر سے اور پھر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا، آپ نے فرمایا جب آنکھ کھلا کرے نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ طریقہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات دیکھی، فرمایا بس عمر ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں۔ بہت مثالیں ملیں گی آپ کو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے بھیجا تھا اہلیہ کو کہ انہیں کہیں ایک خادم دے دیں آپ کو، آپ جو مشکیزہ اٹھاتی ہیں پانی کا، تو تمہارے گلے میں مشکیزہ مسلسل اٹھانے کی وجہ سے جو چمڑا ہے اس کی رگڑ سے نشانات پڑ گئے، تو آپ جائیں اپنے والد سے کہیں۔ تشریف لے گئیں، نہیں تھے، پھر گئیں اور پیغام دے آئیں کہ اگر تشریف آوری ہو تو بتائیے گا کہ میں حاضر ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ کی صاحبزادی تشریف لائی تھی، کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا، رات کو خود تشریف لے گئے۔
سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ ہمارے گھر میں رضائی اوڑھنے کی نہیں تھی، ایک بڑا دمبا تھا، اس کی کھال تھی بس۔ میں اور میرا شوہر شدید سردی میں بس اسی میں لیٹتے تھے۔ تشریف لائے اور مجھے سمجھایا اور مجھے کہا میری بیٹی، بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے نا، 8 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، فرمایا میری بیٹی میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان لوگوں کے لیے فلاں فلاں چیزیں خریدنی ہیں وہ نہ بندوبست کر دیتا۔ اور پھر ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے اور دروازہ دستک ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی آواز سے ہم پہچان گئے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور دروازہ کھولا آپ نے اور ہمیں کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لیٹے رہو، اٹھنا نہیں۔ تو میں نے والد کی حیا کی وجہ سے وہ کھال اس دمبے کی اپنی طرف اور کھینچ لی اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ گئے اور ہم دونوں کے پاؤں کے درمیان بیٹھ کے، پاؤں کی طرف سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی، میں نے جو چھوا تو وہ تو شدید ٹھنڈی تھی، میں نے اپنے سینے کے ساتھ انہیں لگایا حتیٰ اسخنہما، یہاں تک کہ وہ خوب اچھی طرح گرم ہو گئے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، یہ کسی کو نہیں ملا جو یہ چیز انہیں ملی ہے۔ اس رات کتنی برکتیں اور علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینے میں منتقل ہوئے ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ وہ جانتے۔ اور کہا میں تم دونوں کو ایک چیز بتاؤں، خیر لکما من خادمکما، یہ تمہارے لیے نوکر سے زیادہ اچھی چیز ہے، ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی نوکر کی، ایسے ہی چلتے پھرتے مراد یہ تھی دنیا سے چلی جاؤ گی، ضرورت ہی نہیں کسی کی خدمت کی۔ دونوں روایات ہیں، ایک جگہ آتا ہے کہ فرمایا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو بیٹے، یہ تمہارے لیے نوکر سے اچھا ہے۔ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ 25 مرتبہ ان تینوں کو اور 25 مرتبہ کلمہ پڑھ کے سویا کرو، پہلا کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ تلقین فرمایا کہ میری بیٹی یہ پڑھ کے سویا کرو، نوکر کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اتنی بردباری تھی، اتنا تحمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ صاحبزادی صاحبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک ہی تو بیٹی رہ گئی تھی، بڑی بڑی محبت تھی ان سے، ایک دن آئیں اور غصہ تھا بہت زیادہ اور کہنے لگیں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخر بیٹی تھی نا، صاحبزادی تھی، کہنے لگیں آپ جو لوگ ہمارے متعلق باتیں کرتے ہیں آپ ان کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ اب تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ ہی نہیں، جو آدمی جو مرضی کہتا رہے۔ یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو اپنانی چاہیے۔ دماغ کا صاف ہونا، دل کا صاف اور اللہ کی یاد میں رہنا، اور نفس کا اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، تب کہیں جا کر اس صف میں کھڑا ہونا ہے جہاں سے انسانوں کی بناوٹ شروع ہوتی ہے۔ خدا نے چاہا تو کبھی انسان بن ہی جائیں گے، اس لائن میں لگنا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے نا تو پھر اس لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ جانوروں کے پاس جائیں تو کہتے ہیں تم ہمارے نہیں ہو بھئی، تم ہم سے بھی بہت بڑھ کے جانور، اور انسانوں کے پاس آئیں تو انسان کہتے ہیں تم کیا چیز ہو بھئی، ہمیں تو پہچان کوئی نہیں۔ تو جسے نہ جانور رکھنا پسند کریں نہ انسان اس سے ملے، پھر وہ ہوا کیا؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔
کیا سوال ہے؟ سجدہ صاحب کن مقامات پر کیا جائے؟ سجدہ صاحب کرتے ہیں جب واجب ترک ہو جائے نماز میں. نماز میں 17 واجبات ہیں. آپ نماز پہ ہمارے بیانات سن لیجئے، اس میں 2-3 مقامات پہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سجدہ صاحب کب کرنا چاہیے. مثلاً واجب ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائے. اب واجب ترک ہو گیا، سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. دعائے قنوت واجب ہے، یہ چھٹ گئی، اس پہ کرنا پڑے گا. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد قرات کرنے پر سجدہ صاحب نہیں ہے. ہو گئی غلطی، لیکن یہ اس درجے کی نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کیا جائے. تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر غلطی سے فاتحہ کے بعد کچھ پڑھ لیا جائے تو سجدہ صاحب نہیں ہے. فرض کی 2 رکعت کے بعد التحیات میں درود شروع کر دیا جائے، اس میں 3 حرف کی گنجائش ہے، اللہم صلی علی. بس اگر اتنا پڑھے تو پھر کوئی سجدہ صاحب نہیں. لیکن اگر محمدن پڑھ لیا تو وہ جملہ پورا ہو گیا نا درود شریف کا، اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد قرات کی جگہ دوبارہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بارے میں تو فرض کی تو تیسری چوتھی رکعت میں قرات ہے ہی نہیں، وہ تو صرف فاتحہ کا پڑھنا ہے. التحیات کے آخر میں درود شریف کے بعد 1 سے زائد قرآنی دعائیں پڑھنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ یہ معلوم نہیں آپ سے مسئلہ بیان کیا تھا یا نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام سے پہلے کوئی قرآنی آیت کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، کبھی نہیں پڑھا. ہمیشہ تلقین فرماتے رہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وہ دعا جو آئی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن کی کوئی دعا تلقین کی ہو. لیکن چونکہ وہ موقع دعا کا ہے نا، تو اس لیے فقہا جو تھے وہ بچوں کو آیتیں سکھا دیتے تھے. مثلا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ کہتے تھے بیٹے یہ آیت یاد کر لو. بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کراتے تھے نا، تو اس حکمت اور مصلحت سے کہتے تھے فاتحہ کے بعد بھی یہی پڑھ لینا اور سلام سے پہلے بھی یہی دعا مانگ لینا، بس تمہاری نماز ہو جائے گی. علم کا دورہ تھا. فقہا جانتے تھے کہ جب بڑا ہوگا تو خود ہی یاد کر لے گا، خود ہی سے پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دعائیں مانگی ہیں. فقہا کو کیا معلوم تھا کہ اس امت پہ ایسی جہالت بھی آئے گی کہ 60 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو اس لیے کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. البتہ ویسے کوئی آدمی دعا مانگنا چاہے تو درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے جتنی بھی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں سب مانگی جا سکتی ہیں، مانگنا چاہیے. یہ جگہ ایسی ہے، یعنی یہ مقام نماز میں ایسا ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. 1 سے زائد قرآنی دعائیں پڑھنا بہت پڑھیے، جتنی قرآن پاک میں آئی ہیں سب پڑھیے، لیکن یہ نہ سوچیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے. سنت تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مختلف دعائیں سکھائیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں الگ ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں الگ ہے، سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے. یہ سب دعائیں جب آپ دیکھیں گی تو الگ الگ آپ کو ملیں گی. وہ نماز کی ایک کتاب کے متعلق کہا تھا نا، نماز مسنون، مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے سنت سے ثابت شدہ دعائیں
کچھ لکھی ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ سجدے میں نماز کے دوران تسبیح کے بعد جتنی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں سب مانگی جا سکتی۔ پڑھیے، خوب پڑھیے، یاد کیجئے ان دعاؤں کو، اللہ سے مانگنا چاہیے، ضرور مانگیے، کیونکہ امامت تو نہیں نہ کرنی آپ نے۔ مرد امام کو اس لیے روکا گیا ہے زیادہ لمبی دعائیں مانگنے سے کہ مقتدی پیچھے جو نمازی کھڑے ہیں ان پہ گرا نہ گزرے، ادروائز ان کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ جو بچی کے دودھ پینے کا مسئلہ ہے اس پہ انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے۔ عورت محرم کے بغیر کتنے کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے؟ بھئی اب یہ ایسا مسئلہ نہیں رہا، اب عورتیں خواتین سفر کرتی ہیں اور لمبے دور دراز کے بھی سفر کرتی ہیں، اور کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی ویسی حرکت ہو۔ تو اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے، اور اب مفتی حضرات بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ بس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سفر جو کیا جا رہا ہے کس ملک میں کیا جا رہا ہے، خیریت سے ہو سکتا ہے، علاقہ کون سا ہے، یہ چیزیں قابل نظر پیش نظر رہنی چاہیے اور قابل غور ہیں۔ باقی یہ خاتون یہاں سے چلی جائیں اور امریکہ جا کے اتر گئیں تو اتر گئیں، بس ٹھیک ہے۔ کروڑوں خواتین سفر کرتی ہیں، وہ جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے وہ چیزیں ہی نہیں رہیں اب اس دور میں۔ گرم جرابیں ان پہ مسح کرنا، اب ایک جراب کی قسم آئی ہے اور اسے پہن کے لوگ چلے ہیں 2 میل 3 میل بھی چلیں اور جراب پھٹتی ہی نہیں، اور اس پہ پانی اگر اوپر گرا دے تو پانی بھی اندر نہیں جاتا۔ ایسی جو جرابیں ہیں ان پہ مسح جائز ہوتا ہے، بہت موٹی، جنہیں پیدل پہن کے پیدل چلیں تو پھٹے نہیں اور ان پہ پانی بھی اندر جذب نہ کریں۔ قبروں پر چراغاں کرنا یا پھول ڈالنا کیسا ہے؟ چراغاں کی تو حدیث میں معانت آئی ہے، قبروں پہ چراغ نہ چلائے جائیں، جلاتا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ یہ بدعت اور یہ وہ، آپ تاریخ بھی پڑھ لیں نا، ہوتا یہ تھا کہ مشائخ اور بڑے بڑے اولیاء کرام اور خانقاہیں جو ہوتی تھیں اس پہ چراغ جلا دیتے تھے رات کو، تاکہ کوئی جنگل میں بھولا بھٹکا مسافر کوئی اسے روشنی مل جائے، پتہ چل جائے کہ یہاں کچھ افراد رہتے ہیں تو یہاں آ سکے، پناہ لے سکے، نماز پڑھ سکے، اس لیے چراغ جلائے جاتے تھے۔ لوگوں نے اسے قبروں کے ساتھ جوڑ دیا کہ قبروں پہ کیوں چراغ جلائے جائیں۔ پھول ڈالنا اس کی بھی کوئی ایسی اصل نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے کہ قبر پہ گھاس لگا دینی چاہیے، تو گھاس جو تسبیح کرتی ہے اللہ کی اس کا نفع پہنچتا ہے میت کو۔ فتاوی عالمگیری میں بھی یہ لکھا ہے۔ میلاد میں جانا جائز ہے؟ میلاد کس طرح کا ہے ڈیپینڈس، اس پہ ہے سارا مسئلہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کون سا مسلمانوں کا گھر خالی ہے؟ کون منع کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، منقبت، ان کی شان بیان کرنا اور ان کی تعریف، اور سب مطلوب ہیں شریعت میں، اللہ خود ان کی ثنا کرتا ہے، لیکن اس میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹی روایات بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اسراف ہے کہ خام خواہ ایسی دعوتوں میں اتنا مال لگانا اڑانا کہ جو لوگ غربت کی وجہ سے بیچارے زندگی سے عاجز آئے ہوئے ہیں ان کی مدد نہ کی جائے اور یہ چیزیں کی جائیں۔ یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بیان کیجئے، آپ بھی سنیے، کوئی اور اچھا صاحب علم خاتون یا مرد یا عورت کوئی سنا رہا ہے ضرور سنیے، اس سے کیا دریغ ہے۔ ایسے ہی تاریخوں کو متعین کرنا کہ صرف 12 ربیع الاول، وہ کیوں بھئی؟ 12 کو بھی چاہیے، 11 کو بھی چاہیے، بدل لیجئے تاریخ۔ اور جو نہیں اس تاریخ کو کرتا اسے برا جاننا، یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے۔
وہ آدمی کہتا ہے، اس کا موقف ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ایک کی تاریخ کو آپ متعین نہ کریں، کل کو لوگ اسے شریعت بنا لیں گے۔ اصل میں بیٹے ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا، کوئی بزرگ ہوتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے یا اس طرح اور جو دن منائے جاتے تھے، اصل اتنی ہوتی تھی کہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے یہ ذرائع نہیں تھے۔ مثلاً یہ روات ہے، اور مری سے یہاں آنے جانے میں 3 دن اور 3 راتیں درکار ہوتی تھی، اور اب روات کا سفر مری سے ٹریفک اگر نہ ہو تو بسہولت بآسانی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جن لوگوں کو سفر کرنے پڑتے تھے وہ کہتے تھے اچھا بھئی اب تو حضرت کا انتقال ہو گیا، آئندہ سال اسی تاریخ کو آ جانا۔ خط لکھتے تھے تو خط نہیں ملتے تھے۔ 3-4 صدیاں جو آخری گزری ہیں ہندوستان کی، بہت ابتر حالات رہے، یا کم سے کم 2 صدیوں میں تو بہت ہی خراب حالات رہے۔ وہ یہ کر لیتے تھے کہ اچھا بھئی مقرر کر لو 10 رجب کو آئندہ سے ملا کریں گے۔ سب لوگ آ جاتے تھے، ان کے خلفاء آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، خدا کو یاد کرتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ تاریخ اس لیے متعین نہیں کی جاتی تھی کہ تاریخ شریعت ہے، اس لیے کہ انتظامی امور کے لیے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے کہ بھئی ہر سوموار اور جمعرات کو فرماتے تھے عورتوں کو بتا دینا کہ میں ہر پیر اور جمعرات کے دن تم سے بات کیا کروں گا۔ آتے تھے، واز کرتے تھے، عورتوں نے کہا، مردوں نے بھی کہا اللہ کے رسول ایک دن کا اور اضافہ فرما دیں، تو آپ نے کہا نہیں بھئی تمہارا دل بھر جائے گا۔ یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اب بھی اگر انتظامات کی حد تک رہنے دیا جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن لوگ اسے پھر شریعت سمجھنے لگتے ہیں نا، اس لیے جو منع کرتا ہے وہ بھی اچھے پہلو کو دیکھ کے منع کرتا ہے کہ آپ اسے شریعت کا حصہ نہ بنا دیجئے، اور جو نہیں اس کو وہ کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے انتظامات اس دن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لوگ بہت جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں، ایسی ایسی روایات لاتے ہیں کہ علامہ الحفیظ جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اب عوام بیچارے کیا اس کی تردید کریں۔ اسلام میں وطن سے حب الوطنی کی کیا نوعیت ہوگی؟ اسلام اپنے وطن کی حفاظت اس کو مطلوب قرار دیتا ہے کہ ضروری ہے اپنی زمین کی حفاظت کی جائے، اپنے وطن کی حفاظت کی جائے، اس سے تعلق رکھا جائے، لیکن وطنیت کی بنیاد پر استحصال نہیں کیا جا سکتا دیگر اقوام کا، وگرنہ ظلم پھیل جائے گا۔ اور اپنے وطن میں وہ جتنے بھی اچھے کام کرے گا وہ سارے اس کے لیے ہی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ منورہ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو اس حد تک بلاتے تھے کہ یہاں دفن ہو جاؤ، یہ اچھا ہے، بقیع میں۔ اسی طرح اپنا وطن، اپنی زمین، اپنا ملک بڑی قابل احترام اور بڑی قابل قدر چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کے نشانات ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی تو حیثیت ایسی ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں گی تو یہ ملک اس وقت امت کی قیادت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس ملک کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اس ملک کو چاہتے ہیں۔ ابھی یہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کانفرنس بلائی تھی، حاضر ہوئے، تو وہاں کسی بھی ملک کا آدمی جو بھی تھا آ کے بات کرتا تھا کہ پاکستان کی عادت کرے، پاکستان کی عادت کرے، پاک فوج کی عادت کرے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ تعالی اس ملک کو سلامت بھی رکھے اور خدا اس قابل کرے اس کے حکمرانوں کو کہ پوری امت کی قیادت کرے۔